موسیقی محبت میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام مبشر کیسری اجاز ہے، فیصل آباد پاکستان سے میرا تعلق ہے۔ آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کو میرے ایک بہت ہی پیارے بھائی کورنیلیس ابنیر ہیں جنہوں نے لکھا تھا، تو انہوں نے یہ بات شیئر کی تھی، تو میں نے ان سے اجازت لے کے میں نے کہا کہ میں اس ٹاپک پہ، اس بات پہ اور آپ کے لکھے ہوئے الفاظ پہ ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں، بلکہ یہ برکت والی بات ہے کہ اگر کسی کو برکت ملی ہے تو وہ برکت دوسروں تک ڈلیور ہونی چاہیے۔ ٹاپک کچھ یوں لکھا ہوا انہوں نے، مذبح پر آگ جلتی رہے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، خدا کا خادم بخت سنگھ سفر کے دوران کسی ریلوے اسٹیشن پر رکا تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ملنے آئی۔ جب گاڑی چلنے لگی تو لوگوں نے ان سے کوئی آیت مانگی تو وہ بولے کہ اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ دعا اور شفاعت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کبھی رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب ہم پہلا تسالونیکیوں 5 باب اور اس کی 17ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بلا ناگا دعا کرو، اور جب ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، انگلش میں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں لکھا ملتا ہے پرے وداؤٹ سیزنگ۔ بلا ناگا دعا روزانہ یا پھر صبح شام دوپہر ہو سکتی ہے، لیکن پرے وداؤٹ سیزنگ کا مطلب مسلسل دعا کرنا ہے، اور یہی آج کے دور کی مذبح کی وہ آگ ہے جسے خدا کے حضور مسلسل بغیر رکے جلتے رہنا چاہیے۔ اور مسلسل دعا کا یہ کانسیپٹ بہت پرانا ہے۔ 6 صدی عیسوی تک ایسٹرن چرچ، خاص طور پر یونانی اور رشین آرتھوڈکس چرچ میں ایک عام پریکٹس تھی جسے بریتھ پریئر کہتے تھے۔ اس دعا کے لیے پریئر آف ہارٹ یا جیزس پریئر کے الفاظ بھی استعمال ہوتے تھے۔ یہ دعا کچھ یوں ہوتی تھی کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے مجھ گناہگار پر رحم کر۔ کچھ لوگ اسے اس سے بھی مختصر کر کے یسوع مسیح رحم کر تک محدود کر لیتے تھے اور مسلسل اس کا ورد کرتے رہتے تھے، اور یہ بریتھ پریئر بلا ناگا دعا میں شمولیت اختیار کر کے، مسلسل دعا میں شمولیت اختیار کر کے، یا اس کو پریئر وداؤٹ سیزنگ کی ایک بہترین مثال سمجھی جا سکتی ہے۔ یہ دعا عموماً 6 سے 8 الفاظ پر مشتمل ہو سکتی ہے، اور آپ اسے اپنے دل کی خوشی کے مطابق بدل بھی سکتے ہیں۔ آپ خدا کے مطابق نام لے سکتے ہیں، خدا کی صفات کے لیے خدا کے نام لے سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں، اور آپ خاموشی میں اپنے کام میں، سفر کے دوران یا کسی جگہ پر بھی مسلسل ان الفاظوں کو دہرا سکتے ہیں تاکہ یہ بات ظاہر ہو کہ بلا ناگا ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو آپ میں سے اکثر کی کوئی نہ کوئی بریتھ پریئر ضرور ہوگی۔ میں بڑے ایمان کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں، کوئی نہ کوئی الفاظ جو ہیں آپ لوگ ہر وقت، ہر پل اپنے منہ سے دعا کے لیے نکالتے ہوں گے۔ جیسے میں اکثر اوقات تیرا فضل، تیرا رحم، یا پھر بعض اوقات صرف خداوند یا خداوند رحم بولتا رہتا ہوں، یا کئی بار یہ الفاظ بولتا رہتا ہوں، ہیلپ می، سیو می، بلیس می، اور یہ میری خاموشی کی بریتھ پریئر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی رات کو آنکھ کھل جائے تو میں ایسی ہی کوئی دعا کرتا رہتا ہوں، اور یہی وہ آگ ہے جسے میں مذبح پر جلتے رہنے کے لیے کوشش میں مشغول رہتا ہوں۔ اسے آپ روحانی مشق کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا دورانیہ مسلسل بڑھا بھی سکتے ہیں، اور یہ آپ کے دلوں کے لیے ایک ڈیٹاکسیفیکیشن ایجنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج بلکہ ابھی سے اس سلسلے کو شروع کریں، اپنے مذبح پر ابھی آگ جلائیں، اور پھر اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ اور میں بڑے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، اور آپ یقین کریں کہ اس کے ذریعے آپ معکوف الفطرت چیزوں کا مشاہدہ کریں گے۔
آپ مدرجہ ذیل دعاؤں کو بھی آزما سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اپنے دل کے الفاظ استعمال کریں۔ جو مدرجہ ذیل دعاؤں کا میں نے ذکر کیا وہ کچھ یوں بھی ہو سکتی ہیں: پیارے یسوع، مجھے اپنی محبت سے روشناس کر، خداوند مجھے اپنی راہ دکھا، روح پاک مجھے شفا دے، پاک کر، مایوسی سے رہائی بخش، کمزوری میں میری طاقت بن، میری رہنمائی کر۔ آمین۔ ایسے الفاظ بھی آپ لوگ دعا میں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ مذبح جلانے کی دعا ہے کہ آپ کا مذبح جو ہے وہ ہمیشہ جلتا رہنا چاہیے، اور ہر وقت ہر پل آپ لوگ دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے دل کے مذبح پر آگ جلتی رہنی چاہیے تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ بھائی کرنیلیس ابنیر کی یہ جو باتیں ہیں ان کو دوسروں تک شیئر کیجئے، تاکہ جس طرح میں نے برکت پائی ہے ان الفاظ سے، آپ لوگ بھی برکت محسوس کر سکے، اور یہی برکات جو ہے وہ دوسروں تک بھی ڈلیور ہونی چاہیے۔ خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے۔ آمین۔